الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے شغل بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آپ یہود سے کہہ دیجئے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ ہمیں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے
اس سے بھی بدتر انجام کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی یہی لوگ درجہ کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 56 تا 60 سورہ المائدہ۔ سامعین محترم، عقیدہ تثلیث، اور اس پر میں نے سابقہ 3 جمعوں میں جو گزارشات پیش کی، آج کا یہ ہمارا چوتھا اور آخری خطبہ اس موضوع پر۔ اس جمعے کو آپ یوں کہیے کہ یہ تکلیف دہ بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، اور اس لحاظ سے فکر انگیز بھی ہے کہ جو تاریخ ہم نے پڑھی یہود و نصارہ کے زوال کی، ان کی بربادی کی، ان کی تباہی کی، اور ان کی دنیا کے اندر اللہ کی غضب اور اللہ کی پھٹکار کی، آج مسلمان انہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہیں، جبکہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں قرآن کی تعلیمات میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 20 آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا، ان پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور پھر ان پر جو اللہ کی پھٹکار اور اللہ کی طرف سے جو غضب نازل ہوا اس کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک وہ وقت ہے کہ جب اللہ کی محبوب ترین قوم ہے، اور ایک وہ وقت ہے جب اللہ کی مبغوض ترین قوم ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پوری کائنات کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی سطح کے اوپر سب سے افضل ترین، اعلیٰ ترین، اللہ کے محبوب ترین لوگ بنی اسرائیل تھے۔ اور پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ کی بات نہیں مانی، تو جو اللہ عروج بخشتا ہے وہ اللہ زوال بھی کر دیتا ہے، جو اللہ عظمتیں دیتا ہے وہ اللہ ذلتیں بھی دیتا ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصول اور اپنے ذاتوں سے ہم نے ترقی حاصل کرنی ہے، تو یقیناً وہ بہت بڑی ناکامی اور نامرادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ یہود و نصارہ کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھی تھوڑی سی، لیکن آپ اگر آج کے دور میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کن کن برائیوں کی وجہ سے، کن کن کاموں کی وجہ سے، کن کن اعمال کی وجہ سے، کن کن خرابیوں کی وجہ سے یہود و نصارہ زوال پذیر ہوئے، برباد ہوئے، تو آج وہ ساری کی ساری باتیں من و عن مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم غداری بھی کرتے ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی بھی کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کیا سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ یہود و نصارہ تباہ ہوئے ہم نہیں ہوں گے، وہ برباد ہوئے ہم نہیں ہوں گے؟ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے۔ اللہ کے قانون ایک جیسے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے تو نہیں بدلتے، اللہ کے اصول نہیں بدلتے، اللہ کے ذاتے نہیں بدلتے۔ 1000 سال اگر یہود و نصارہ دنیا پر حکمرانی کرنے کے بعد ذلیل و رسوا ہوئے، تو ہماری حکمرانی کا دور ہی بہت تھوڑا سا ہے، ہمارے ادوار تو بہت تھوڑے ہیں۔ یہی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے بقول ابوالکلام آزاد کے، کہ آپ کے گھوڑوں نے ابھی یہاں پر گنگا جمنا کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے اپنے قافلوں کے،
اور آپ نے یہ پورا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور پورے بر صغیر پر 1000 سال آپ نے حکومت کی ہے بلا شرکت غیرت۔ آج اسی بر صغیر کے اندر کس کی حکمرانی ہے؟ اس صرف بر صغیر کی بات دیکھ رہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ جو ہندوستان جسے ہم کہتے ہیں، 1000 سال آپ نے حکمرانی کی ہے۔ کل کی تو بات ہے کہ ہم دین لے کر آئے تھے، اور آج کی بات ہے کہ ہم یہاں سے دین لے کر نکل گئے۔ تو کل کیا چیز تھی جو ہمیں لے کر آئی، اور آج کیا چیز ہے جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ صرف تجزیہ کرنے کی بات ہے، منٹوں میں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر، مسلمان عیسائیوں کے نقش قدم پر، مسلمان ہو اور وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلے، اس کے دین کو مان لے، ان کے عقائد کو مان لے، ان کے نظریات کو مان لے، ان کی معیشت کو مان لے، ان کی معاشرت کو مان لے، ان کی ہر چیز کو مان لے۔ مسلمان ہو عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے، مسلمان ہو تو ہندوؤں کے نقش قدم پر چلے، مسلمان ہو بدھ مت کے نقش قدم پر چلے۔ شاید دنیا کے اندر کوئی خطرناک سے خطرناک مذہب، اللہ کے باغی سے باغی مذہب دنیا کے اندر ان برائیوں کے اندر مبتلا ہے جن برائیوں کے اندر آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مبتلا ہیں۔ یہ کیوں میں خوابیدہ باتیں نہیں کہہ رہا، جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ عقائد سے لے کر اعمال تک ہمارے اندر آج خرابیاں موجود نہیں ہیں۔ کیا ہم نے ایک اللہ کے سامنے ہزاروں خدا کھڑے نہیں کر دیے؟ کیا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے اور اپنے اکابرین اور بزرگ اور پیر اور ولی کھڑے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نہیں دھکیل دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہے، جو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک ایک ایک لمحے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، کیا اس دین کو آپ نے چھوڑ کر اس دین کو اختیار نہیں کر لیا، یا ان ادیان کو اختیار نہیں کر لیا کہ جن کو اسلام نے دھتکار دیا تھا، جس کو اسلام نے پھینک دیا تھا کہ یہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین ہم اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے، دلائل کے لحاظ سے، براہین کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شرف کے لحاظ سے، عقیدت کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ کا دین غالب رہے۔ آج کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہے؟ کس لحاظ سے غالب ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کس لحاظ سے ہم نے غالب رکھا ہے؟ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو مانا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو مانا، معیشت کو مانا۔ آج خاندانی نظام آپ کا اس طرح ہو رہا ہے، ڈماڈول ہو رہا ہے خاندانی نظام۔ آپ کی عورتیں آج جو کل تک برقعے میں نظر آتی تھی، کچھ عرصہ پہلے وہ برقع اترا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عام کپڑوں میں آئیں، اور پھر جینز میں آئیں، اور پھر آج وہ بھی اتار کر انہوں نے پھینک دی۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے پٹی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں؟ عقیدے کے اندر بگاڑ یہود و نصارہ سے بدتر ہو چکا، اعمال کے اندر بگاڑ یہود و نصارہ سے بدتر ہو چکا، معیشت کے اندر بگاڑ یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ کون سا ایسا ملک ہے یا کون سے ایسے مسلمان ہیں جن کی سودی معیشت نہیں، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ برباد ہوئے کہ سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے، سود دیتے تھے؟ آج کیا مسلمانوں کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے؟ کون ہے یہ بات کہہ دے کہ جی ہمیں تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ آپ کو سروکار ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے نظام کے اندر سود رچا بسا ہوا ہے، اور 70-75 سال بیت گئے ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر لیے ہوئے ملک کے اندر سے آپ ایک سود جیسی لعنت کو ختم نہیں کر سکے۔ کسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، فحاشی کے لحاظ سے دیکھیں، عریانی کے لحاظ سے دیکھیں، خاندانی نظام کی تباہی اور بربادی کے لحاظ سے آپ دیکھیں، تو ہر معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑے۔
جس پر منع کیا گیا تھا خبردار ان کے پیچھے نہ چلنا، ان سے لے کر اللہ نے یہ حکومت تمہیں دی، ان سے لے کر نبوت اللہ نے تمہیں دی، ان سے لے کر اللہ نے عظمت تمہیں عطا کی، وہ تم سے جلتے ہیں، وہ تم سے حسد کرتے ہیں، وہ تم سے خوفناک قسم کا بغض رکھتے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور یہود و نصارہ کو آج ہم نے گلے سے لگا دیا۔ آپ ایک ہی بات صرف دیکھ رہے ہیں، آج مسلمان کس طرح یورپ کی طرف بھاگتے ہیں، یہاں کیا ان کو کم ملتی ہے، یہاں ان کے پاس کیا معیشت بہتر نہیں ہے، ان کی معیشت ہم سے بہتر ہے، وہ عزت والے لوگ ہیں، وہ شرف والے لوگ ہیں، ان کا دین ہم سے بہتر ہے، ان کی دنیا ہم سے بہتر ہے۔ آپ یورپ کی ویزے کی آواز لگا کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کتنے مسلمان جو ہے اس میں ڈوب جاتے ہیں، کتنے مسلمان وہ جسے کیا کہتے ہیں، وہ ڈنگی لگا کے پتہ نہیں کیا نکل کر یہاں سے جاتے ہیں، خودکشیاں کر دیتے ہیں کہ یورپ پہنچنا ہے، یورپ پہنچنا ہے، یورپ پہنچنا ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں بگڑا، نہ محمد رسول اللہ بگڑا ہے۔ اصل بات یہ بھی ہے کہ علماء حق نے حق کہنا چھوڑ دیا ہے۔ کیسے کہیں حق، کیسے کہیں آگے یہ بتلائیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے وہ حق نہ تو برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی پھر علماء کرام کی جانیں جو ہیں وہ چھوٹتی ہیں۔ اس لیے علماء نے بھی کہہ دیا کہ بھئی اب رہنے دو، اب جا رہے ہیں تو جانے دو، جدھر مرضی جاتے ہیں جانے دو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جو علماء نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی کل۔ یہی اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی علماء کو کیا ہو گیا ہے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے علماء نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا، ان کے رہبانیین نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا، ان کے اہل حق نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا کہ پوری امت زوال کی طرف جا رہی ہے، پوری امت شرک کے اندر ڈوب رہی ہے، بدعات کے اندر ڈوب رہی ہے، کفر کے اندر ڈوب رہی ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ کیا ہماری آنکھیں بند ہیں کہ ہم کہیں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کہاں ٹھیک ہے وہ جگہ ہمیں بتلا دیں، جو جگہ ٹھیک ہے وہ ہمیں بتلا دیں کہ ہم نے اس بات کے اندر ہم نے بگاڑ پیدا نہیں کیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، مجھے ایمان ہے 1400 سال پہلے کائنات کے سب سے سچے انسان اور صادق اور امین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ کر فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ سنو، یہ صحابہ کرام کو خطاب تھا، یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو 1400 سال پہلے اہل ایمان میں سب سے عظیم ترین لوگ تھے، جن کی عظمت کی گواہی اللہ نے آسمانوں پر دی ہے، جبرائیل ان کی عظمت کی گواہی دینے والے ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم پہلے لوگوں کی نقش قدم پر چلو گے، تم سے پہلے جو لوگ تھے گزرے ہیں، جو زوال پذیر ہوئے، جو برباد ہوئے، جن وجوہات کی بنا پر برباد ہوئے، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے اعمال کو اختیار کرو گے، ان کے عقیدے کو اختیار کرو گے، ان کی معیشت معاشرت کو اختیار کرو گے، ان کی کردار اور گفتار کو اختیار کرو گے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو یہودیوں کے اندر ہو، عیسائیوں کے اندر ہو، ہندوؤں کے اندر ہو، وہ مسلمانوں کے اندر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان اختیار کریں گے سارے کا سارا۔ پھر آپ نے فرمایا حذف النعل بالنعل، جس طرح ایک جوتی کے پیر کے اوپر دوسرا پیر رکھا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے نقش قدم پر چلنا، ایک لحظہ بھی نہ ادھر ہونا نہ ادھر ہونا، اس طریقے سے ان کے نقش قدم پر تم چلو گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مشرک کسی گو کے بل کے اندر داخل ہوا ہے، تم بھی اس کی اتباع میں اس بل کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول آپ اس سے کیا مراد ہے، کون سے لوگوں کے نقش قدم پر ہم چلیں گے؟ آپ نے فرمایا الیہود والنصارى، الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ یہ بات اگر میں کہوں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ شاہ جی آپ سخت موقف رکھتے ہیں، آپ سخت بات کہتے ہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا۔ صحیح بخاری کی روایت میں میرے آقا نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ سرور کونین نے جو فرمایا ہے
رب کعبہ کی قسم سچ کے سوا آپ نے کچھ نہیں فرمایا. یعنی نگاہیں دیکھ رہی ہیں, کھلتی آنکھوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے, کانوں کے ساتھ ہم نے سنا ہے, معاشرے کا ہم بگاڑ دیکھ رہے ہیں, معاشرے کے افراد و تفریق دیکھ رہے ہیں, معاشرے کو تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو پھر بھی یہ بات کہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. کیا کا فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر یہود و نصارہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اگر یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلو گے تو کس کے نقش قدم پر چلو گے؟ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی, حتی تلحق من امتی بالمشرکین, یہاں تک کہ میری امت کے لوگوں میں ایک بڑا گروہ جو ہے مشرک ہو جائے گا, مشرکوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا, ان کے عقائد اختیار کر لے گا, ارتداد اختیار کر لے گا. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ کام نہیں ہو. اب بھی اس حدیث کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم سارے ٹھیک ہیں, نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا جی, خالی نماز آپ ایک طرف جا کر کسی اور کو سجدہ کر لیں, 2 مرتبہ اللہ کو سجدہ کر لیں, وہ بھی راضی ہو جائے, یہ بھی راضی ہو جائے, یہ نماز ہے. جو مرضی ہے باہر مسجد سے باہر کرتے رہیں, مسجد سے باہر جو مرضی ہے قائد اختیار کر لیں, معاملات اختیار کر لیں, جو مرضی ہے بگاڑ اختیار کر لیں, مسجد کے اندر آئیں نماز پڑھ لیں, ہم مطمئن ہو جائیں گے جناب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں. نہیں, ہم نے دین کو صرف اگر نماز تک محدود رکھا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی یہود و نصارہ کا نقش قدم ہی ہے. کیوں؟ انہوں نے کلیسا تک دین کو محدود کر دیا, انہوں نے دین کو کلیسا تک محدود کر دیا ہے کہ صرف کلیسا کے اندر دین ہوگا, کلیسا سے باہر میری پرائیویٹ زندگی ہے, میں جو مرضی ہے کھاؤں, جو مرضی ہے کروں, جو مرضی ہے جس کے سامنے جاؤں, جدھر مرضی ہے اپنا منہ پھیر لوں. ان کے ہاں بالکل کوئی اقدار نہیں ہے, کوئی معاملہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کلیسا کو بند کر دیا اور دین اس کے اندر بند کر دیا, باہر کی زندگی ان کی اپنی ہے. آج مسلمان یہی چیز سوچ کر آج یہی کہتے ہیں مسجد کے اندر صرف نماز پڑھنی ہے, باقی کیا ہے, باقی جو مرضی ہے کرتے ہیں. یہ بھی یہودی کے نقش قدم پر ہے, یہ عیسائیوں ہی کے نقش قدم پر ہے, یہ مشرکین ہی کا نقش قدم ہے. اور کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حتی تعبد فئام من امتی الاوثان, فرمایا میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو باقاعدہ طور پر بتوں کو سامنے کھڑا کر کے اس کی سجدہ ریز ہوں گے. میری امت کے لوگ. یہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں فرما رہے کہ وہ کریں گے, میری امت کے لوگ کریں گے, بتوں کی پوجا کریں گے, بتوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. آپ نے یہ منظر نہیں دیکھے کہ مسلمان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ مسلمان سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, مسلمان ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ 30, میری امت کے اندر 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں, وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, لوگوں سن لو میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے, ایسے کذاب پیدا ہوں گے, ایسے مفتری پیدا ہوں گے جن کے دعوے ہوں گے ہم دین کے مجدد ہیں, ہم دین کے لیے آئے ہیں, ہم دین کو لے کر آئے ہیں, ہم اس کی تجدید کریں گے, ہم نئے طریقے سے پیش کریں گے. سرور کونین فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے کذاب ہیں, جھوٹے ہیں, خبردار ان کے نقش قدم پر نہ چلنا. ہر دور کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہوتا رہا ہے, اور آج بھی آئے دن ہم نئے سے نئے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا؟ نئے سے نئے افکار, نئے سے نئے نظریات, نئی سے نئی سوچ. اب تو لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں اس ملک پاکستان کے اندر ایسا گروہ پیدا ہو رہا ہے, لا دین گروہ, جو کہتے ہیں دین ہے ہی کوئی نہیں ہے, نہ اللہ ہے, نہ رسول ہے, نہ پیغمبر ہے, نہ آخرت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان سے پوچھے آپ مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا دین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو صرف نمود و نمائش کے لیے رکھا ہوا, نادرا کے فارم کے اندر لا الہ الا اللہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد سے لا الہ الا اللہ نکلتا جا رہا. رسول یہود و نصارہ کے نقش قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن پھر ایک بات,
یہ بات تسلی اور تشفی کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے درد کو کم کرنے کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے درد کو کم کرنے کے لیے ایک بات موجود ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، فرمایا یاد رکھو کہ ایک گروہ ایسا ہے جو ہر دور کے اندر حق پر قائم رہے گا، وہ حق کی بات کرے گا، حق پر قائم رہے گا، آوازہ بلند کرے گا، حلال کو حلال کہے گا، حرام کو حرام کہے گا، جائز کو جائز کہے گا، ناجائز کو ناجائز کہے گا، توحید کو توحید کہے گا، شرک کو شرک کہے گا، کفر کو کفر کہے گا، اسلام کو اسلام کہے گا۔ ایسا ایک گروہ ضرور ہوگا، منصورین علی الحق، ایک گروہ ایسا ہوگا جو اہل حق کا ہوگا۔ لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، فرمایا کہ لوگ بڑی مخالفت کریں گے، بڑا پریشان کریں گے، بڑا ان کو گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اہل حق کی مدد کرے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے، کیونکہ اللہ نے دین کو تو قیامت تک قائم رکھنا ہے نا، حق کو اللہ نے قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اہل حق اگر قائم نہ رہیں تو آپ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ صحیح بات کہنے والے نہ رہیں تو پھر صحیح بات ماننے والے کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ میں ابھی کچھ نہ کچھ روشنی کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس روشنی سے فائدہ اٹھانا، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان افراد کو ڈھونڈیں، وہ کہاں سے ملیں گے، کون ہوں گے وہ؟ اس کے لیے دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اٹھائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، یہ اٹھائیں، آپ کو مل جائے گا کہ وہ کہاں سے ملیں گے۔ آپ بھی اس گروہ کے اندر شامل ہیں، ان عقائد اور ان نظریات سے برات کا اظہار کریں۔ یہود کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں، مشرک کیا کرتے ہیں، بدعتی کیا کرتے ہیں، تکفیری کیا کرتے ہیں، یہ سارے فرقہ ضالہ، ان سب سے اپنے آپ کو برات کا اظہار کر کے توحید پر قائم رہیں، سنت پر قائم رہیں، اور پھر آپ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے کسی لمبی چوڑی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گروہ میں ہم کیسے شامل ہوں گے؟ برات کا اظہار کریں۔ اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اظہار کیا، ان کے عقائد سے، ان کی گمراہیوں سے، ان کی برائیوں سے، ہر چیز سے برات کا اظہار کریں، اور پھر اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جس حد تک اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، اس حد تک آپ اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے عزیز و اقارب کو، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے اندر سے یہ برائیاں نکالنے کی کوشش کریں۔ ہدایت کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب نہ بھی ہوں، لیکن آپ اس گروہ میں تو شامل ہو جائیں گے، کلمہ حق کہنے والوں میں تو شامل ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم یہ برائیاں ختم کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں برائیاں ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ انبیاء بھی دنیا میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبی سے بڑھ کر بہتر انسان کون ہوتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں آیا، ایک بندے نے بھی ہدایت قبول نہیں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن بیٹا ان کا اس طرف نہیں آیا، بیوی اس طرف نہیں آئی۔ کتنے قرابت ہے اور کتنا قرب ہے، لیکن اللہ یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ اگر ہدایت میں نہ دوں تو پیغمبر بھی اگر سب کچھ کر لے تو ہدایت مل سکتی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بہت فکر والی بات یہ ہے، اور درد والی بات یہ ہے، اور تکلیف والی بات یہ ہے کہ آج مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم، ہر لحاظ سے ان کے نقش قدم، کوئی چیز ہم نے نہیں چھوڑی ہے، ماسوائے صرف اتنی سی بات رہ گئی ہے۔ اور میرے آقا نے جو فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ سچ ہوگا کہ اب صرف سریب سامنے ہو اور مسلمان اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ منظر میری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے دیکھ لیا ہو یا بعد میں کوئی دیکھا۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا، سب کچھ ہو کر رہے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، اور جو میرے آقا نے فرمایا ہو بہو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ وہ سچائی پر مبنی ہے اور ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، دن اور رات اسی فکر میں لگے رہیں میرا ایمان برباد نہ ہو، میرے بچوں کا ایمان برباد نہ ہو، میرے دوست و احباب کا ایمان برباد نہ ہو۔ ہر وقت اصلاحی جھنڈا اٹھا کر رکھیں، اہل حق کا جھنڈا اٹھا کر رکھیں، حق کی گفتگو کرتے رہیں،
بالکل گونگے تماشائی نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے سامنے میرا دین بگڑا، تیرے سامنے میرا اسلام بگڑا، تیرے سامنے میرے نبی کے عقائد بگڑے، تیرے سامنے اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا اور تو صرف اس لیے خاموش رہا کہ رواداری ہے، رواداری ہے، رواداری ہے. اس رواداری کے اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں. یہ رواداری نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ غداری ہے، یہ دین کے ساتھ دوری ہے، یہ دین سے بے وفائی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہو اور خاموش ہو کر ہم کھڑے رہے، نہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے. سب کچھ ہوگا، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی. اہل حق کو کبھی بھی حق بولنے سے باز نہیں آنا چاہیے. آپ کو ہر حال میں، ہر صورت میں، اگرچہ بت پرستی ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا اپنا جو آپ کا فرض ہے اس کو ادا کیجئے.